सहाबी का मैं वाकया आपको बताओ, बड़ा अजीब व गरीब वाकया आपको बताओ, बड़ा अजीब व गरीब वाकया और लंबा चौड़ा वाकया, लेकिन अल्लाह हम सबको इबरत लेने की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे भाइयों, यहाँ उठने के साथ ही इसका इरादा करो, अगर किसी ने माँ का दिल तोड़ा है अपनी माँ से माफी मांग ले, अपने बाप का दिल तोड़ा हो उससे माफी मांग ले। मेरे भाइयों, रिवायत के अंदर तो यहाँ तक मिलता है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, वो फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल को ये कहते हुए सुना कि जो अपने बाप के दोस्त के साथ अच्छा सलूक करता खुदा उसको जन्नत नसीब करता, तो जो अपने बाप के साथ सलूक करता होगा उसका कितना ऊंचा मकाम होगा। यहाँ तक अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते जो अपनी माँ की सहेली के साथ अच्छा सलूक करता अल्लाह उसको जन्नत नसीब करता, तो जो माँ के साथ अच्छा सलूक करेगा खुदा उसको कितना ऊंचा मकाम देगा। मेरे भाइयों, एक रिवायत में आपसे सुनाऊं, बड़ी अजीब और गरीब डराने वाली रिवायत है। हज़रत अलक़मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये एक बहुत बड़े सहाबी गुजरे, ये ऐसे बड़े सहाबी थे जिनके बारे में लिखा गया काना क़ाइमल लैल व साइमन नहार। हज़रत अलक़मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में किताबों में मौजूद है, ये रातों को तहज्जुद पढ़ने वाले थे, साइमन नहार, दिन को रोजा रखने वाले थे। अब सोचो हज़रत अलक़मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कैसी इबादत होगी, रात भर जो तहज्जुद पढ़ता हो और नफल रोजे रखता हो, जो तहज्जुद पढ़ता होगा वो फर्ज नमाज कितनी अच्छी पढ़ता होगा, जो नफल रोजे रखता होगा वो फराइज के रोजे कितने अच्छे अंदाज में रखता होगा। लेकिन रिवायत के अंदर है कि हज़रत अलक़मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने बड़े दर्जे के सहाबी, अब इनकी मौत का वक्त आया, अपने बिस्तर पर है, कोशिश करते हैं कि कलमा पढ़े लेकिन जबान से कलमा अदा नहीं होता, कोशिश करते हैं कि कलमा पढ़े लेकिन जबान से कलमा अदा नहीं होता। रिवायत के अल्फाज कैसे अजीब और गरीब अल्फाज, रिवायत के अल्फाज है काना यतकल्लबु मिन जंबिन इला जंबिन वला तजरी कलिमतु अला लिसानी। हज़रत अलक़मा अपने बिस्तर पर करवटें ले गए, कभी दाईं करवट लेते कभी बाईं करवट लेते, अपने बिस्तर पर तड़प रहे अलक़मा, कोशिश करते हैं कि जबान से कलमा निकले लेकिन कलमा अदा नहीं होता। रिवायत के अंदर है कि जब उनकी जबान से कलमा अदा नहीं होता, लोग सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर करते, लोग हमारे रसूल को खबर करते हैं और कहते हैं कि अलक़मा ये तुम्हारी मजलिस में आया जाया करता था, ये रातों को नमाज पढ़ता था, ये खुदा के सामने रोता था, ये नफल रोजे रखता था, लेकिन अल्लाह के रसूल आज कलमा पढ़ने का वक्त आया, वो कोशिश करता है कि कलमा निकले लेकिन जबान से कलमा अदा नहीं हो रहा। रिवायत के अंदर है जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर मिलती, अल्लाह के रसूल पहला सवाल पूछते अल्लाहु उम्मुल हय्यतुन, ये क्या उसकी माँ जिंदा है? अल्लाह के रसूल पूछते हैं बताओ क्या उसकी माँ जिंदा है? लोग खबर देते हैं कि हाँ उसकी माँ जिंदा है। अल्लाह के रसूल हजरत बिलाल को बुलाते और कहते ए बिलाल तू इसकी माँ के पास चला जा और इसकी माँ को जाकर मेरा पैगाम पहुंचा कि अगर वो मेरे पास आ सकती हो तो मेरे पास आए, वरना मैं खुद उसकी माँ के पास हाजिर होता हूँ। रिवायत के अंदर है कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस बूढ़ी माँ के पास जाते जो एक झोपड़े में रहती थी। पूरी रिवायत के अल्फाज है हज़रत बिलाल वहां जाकर उस बूढ़ी माँ से कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने ये कहा कि अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो तुम रसूल के पास आओ, वरना रसूल खुद तुम्हारे झोपड़े पर आएंगे, तुम्हारे घर पर आएंगे। वो बूढ़ी माँ एक लकड़ी का सहारा लेकर खड़ी हो जाती और कहती है कि रसूल का हुक्म है, मैं चलने के लिए तैयार। वो बूढ़ी माँ आहिस्ता आहिस्ता लकड़ी का सहारा लेकर अल्लाह के रसूल के पास आती। जब अल्लाह के रसूल के पकड़ खड़ी होती, अल्लाह के रसूल उस बूढ़ी माँ से नहीं फटी बिलू की अलक़मा कि ए बूढ़ी माँ, अलक़मा का क्या हाल था, बता तेरे बेटे हुक्म है, मैं चलने के लिए तैयार। वो बूढ़ी माँ आहिस्ता आहिस्ता लकड़ी का सहारा लेकर अल्लाह के रसूल के पास आती। जब अल्लाह के रसूल के पास आकर खड़ी होती, अल्लाह के रसूल उस बूढ़ी माँ से पहला सवाल पूछते कई फकीबनों की अलक़मा कि ए बूढ़ी माँ, बता तेरे बेटे अलक़मा का क्या हाल था, बता तेरे बेटे अलक़मा का क्या हाल था। रिवायत के अंदर है कि वो बूढ़ी माँ रोने लगती और कहने लगती है कि अल्लाह के रसूल मेरा बेटा अलक़मा तो बहुत अच्छा था, मेरा बेटा अलक़मा बहुत अच्छा था, खूब खुदा की इबादत करता था, रातों को रोता था, तहज्जुद पढ़ता था, नफल रोजे रखता था, मेरा बेटा बहुत अच्छा। लेकिन अल्लाह के रसूल मेरे बेटे के अंदर सिर्फ एक ही खराबी थी, एक ही खराबी थी, कभी मैं उसके सामने कोई बात रखती, कभी उसकी बीवी उसके सामने कोई बात रखती, उसकी बीवी की बात पसंद आ जाती, मेरी बात को ठुकरा दिया करता था, मेरी बात को ठुकरा दिया करता और बीवी की बात उसको पसंद आ जाती। रिवायत के अंदर है उस वक्त अल्लाह के रसूल अपनी जगह से खड़े हो जाते और कसम खाकर कहते हैं कि आज अगर इस माँ ने इस बेटे को माफ नहीं किया तो नबी की दुआ भी इस बेटे को काम आने वाली नहीं।
اللہ کے رسول فرماتے کہ اگر آج میں علقمہ کے لیے دعا کروں، اس بیٹے کے لیے دعا کروں، آج میری دعا بھی خدا نہیں سنے گا جب تک کہ ماں اپنے بیٹے کو معاف نہیں کر دیتی ہے۔ روایت کے اندر ہے اللہ کے رسول رحمت للعالمین سے ترس آ جاتا ہے، اس بوڑھی ماں کو سمجھاتے ہیں کہ اے بوڑھی ماں تو اپنے بیٹے کو معاف کر دے۔ اللہ کے رسول سمجھاتے ہیں کہ تو اپنے بیٹے کو معاف کر دے۔ وہ بوڑھی ماں کی کہنے لگتی ہے اللہ کے رسول میں نے جتنی بھی میرے بیٹے کی خدمت کی ہے، نہ جانے کتنی رات میں میرے بیٹے کے واسطے جاگی، نہ جانے کتنی مرتبہ میں میرے بیٹے کے واسطے روئی، نہ جانے کتنی مرتبہ میں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا، اپنے بیٹے کو کھلایا، میں نے سب معاف کر دیا، لیکن یہ بات کو میں معاف نہیں کر سکتی۔ وہ ماں کہتی میں یہ معاف نہیں کروں گی، اس لیے کہ جب بیوی کی بات آتی قبول کر لیتا، میری بات آتی ٹھکرا دیتا، میں اتنی بات کو معاف نہیں کروں گی، باقی سب معاف کر دیا۔ روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول جب دیکھتے ہیں کہ وہ بوڑھی ماں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، اللہ کے رسول بلال کو بلاتے اور بلال سے کہتے ہیں بلال تم جنگل میں چلے جاؤ، وہاں سے لکڑیاں کاٹ کر لاؤ اور میرے سامنے لکڑیوں کے اندر آگ لگاؤ، جب آگ لگنے لگے تو علقمہ کو بستر سے اٹھا کر میرے سامنے آگ میں جلا دو۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں میرے علقمہ کو بستر سے اٹھاؤ اور آگ میں جلا دو۔ روایت کے اندر ہے کہ وہ بوڑھی ماں جب یہ سنتی ہے کہ میرے بیٹے کو آگ میں جلایا جائے گا، اللہ کے رسول کے بالکل قریب ہو جاتی اور آ کر پوچھتی ہے اللہ کے رسول تم میرے بیٹے کو میرے سامنے جلا دو گے؟ میں ماں اس کی زندہ ہوں، تم میرے بیٹے کو میرے سامنے زندہ جلاؤ گے؟ یہ ماں اپنے بیٹے کو جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ماں تو اس کو معاف کر دے، ورنہ میں نہیں جلاؤں گا تو کل خدا جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ اگر آج میں نہیں جلاتا تو خدا تیرے بیٹے کو جہنم کی آگ میں جلائے گا، اور دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ 99 درجے زیادہ جوش رکھتی ہے۔ میرے بھائیو روایت میں وہ بوڑھی ماں رونے لگتی ہے، اب اس کی بھی ممتا جوش میں آتی۔ میرے بھائیو یاد رکھو بیٹے نے کتنا ہی بڑا گناہ کیا، لیکن ماں کو خدا نے وہ دل دیا، ایک مرتبہ بیٹا جا کر کہہ دے ماں مجھے معاف کر دے، ماں اس کو گلے لگا لیتی ہے۔ ماں کو اللہ نے وہ طاقت دی ہے، وہ ممتا دی ہے۔ روایت میں ہے کہ وہ ماں کو جب یہ معلوم ہوتا کہ میرے بیٹے کو آگ میں جلایا جائے گا، وہ ماں کہتی ہے قد عفوت، میں نے میرے بیٹے کو معاف کر دیا، میں نے معاف کر دیا، میں نے معاف کر دیا۔ روایت کے اندر ہے وہ ماں 3 مرتبہ کہتی، اللہ کے رسول بلال کو بلاتے اور کہتے بلال دیکھو علقمہ کا کیا حال ہے، مجھے خبر کرو۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے جاتے اور تھوڑی دیر میں روتے ہوئے بلال آتے اور کہتے اللہ کے رسول خدا پاک کی قسم میں نے علقمہ کو دیکھا کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا، کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا۔ روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول پھر حضرت علقمہ کے جنازے کے پاس آتے، صحابہ کرام کو کہتے ان کا جنازہ اٹھاؤ، جنازہ اٹھایا جاتا، اس کو نہلایا جاتا، اس کو کفن پہنایا جاتا۔ اللہ کے رسول جنازے کے پیچھے چلتے، قبرستان میں جاتے، قبر کھودی جاتی، اللہ کے رسول علقمہ کو قبر میں رکھتے اور رو کر کہتے اے میرے صحابہ کان کھول کر سنو، جس نے اپنے ماں باپ کو راضی کیا اس نے خدا کو بھی راضی کر دیا، اور جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا اس نے اپنے خدا کو ناراض کر دیا۔ میرے بھائیوں آج ہمیں ہمارے ماں باپ کے سامنے جھکنے کی ضرورت، ان سے معافی مانگنے کی ضرورت، ان کا ادب کرنے کی ضرورت۔ بڑی عجیب و غریب بات ہے آج ہم لوگ جو واقعات سنتے ہیں ہمارے بدن کا بال کھڑا ہو جاتا کہ کبھی کبھی ہم نے ایسے عجیب و غریب واقعات سنے کہ بیٹے نے اپنی ماں کو بوڑھی ماں کو گھر سے دھکے مار کر نکال دیا، کہیں بیٹے نے اپنی ماں کے اوپر ہاتھ اٹھایا۔ میرے بھائیوں جس نے اپنی ماں کے اوپر ہاتھ اٹھایا اللہ کے رسول فرماتے اہتز لہو عرش الرحمن، جو ماں کا دل دکھاتا ہے تو اللہ کا عرش بھی ہلنے لگ جاتا ہے، جو اپنے ماں باپ کے دل کو دکھاتا خدا کا عرش ہلنے لگتا۔ میرے بھائیوں اگر اس بات کا ارادہ کر لو، آج ارادہ کرو کہ اٹھنے سے پہلے ہم سب ارادہ کر لیں کہ ماں باپ سے معافی مانگنے والے بن جائے۔ میرے بھائیوں اگر ہم نے ناراض کیا، ہمارے ماں کا دل توڑا، ہمارے باپ کا دل توڑا، میرے بھائیوں اٹھنے سے پہلے ارادہ کرو اللہ ان کو بھی معاف فرمائے، اللہ ہم کو بھی معاف فرمائے، اور اللہ ہم سب کے دل میں ہمارے ماں باپ کی محبت پیدا فرمائے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، بہت سے لوگ ایسے ہوتے کہ جن کے والدین کا انتقال ہو گیا، وہ اس دنیا میں نہیں رہے، وہ اپنی قبر میں ہے، آج انہیں اپنے باپ کا حال معلوم نہیں، اپنی ماں کا حال معلوم نہیں، اور انہیں یقین ہے کہ میرا باپ اس حال میں دنیا سے گیا تھا کہ مجھ سے ناراض تھا، میری ماں دنیا کو اس حال میں چھوڑی تھی کہ مجھ سے ناراض تھی۔ تو میرے بھائیوں اس کا بھی ایک علاج ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ غم مت کرو، فکر مت کرو، ان ماں باپ کے لیے ایثار ثواب کرو، ان کے لیے صدقات اور خیرات کرو، ان کی طرف سے عبادتیں کرو، ان کی طرف سے قرآن کریم کو پڑھو اور ان پر بخشو، اللہ تعالیٰ ان کو قبر میں تم سے راضی کر دے گا، اللہ ان کو قبر میں راضی کر دے گا۔ اور یہ کب معلوم ہوگا؟ جب قیامت کا میدان قائم ہوگا، وہ ماں آئے گی، وہ باپ آئے گی، اور آ کر وہ باپ آئے گا اور آ کر کہے گا بیٹے تو نے دنیا میں جو کچھ پڑھا تھا خدا نے اس کے بدلے میں مجھے معاف کر دیا ہے۔ اور میرے بھائیوں جب وہ ماں باپ معاف ہوں گے تو اپنے بیٹوں کو بھی معاف۔ سننے جیسی بات ہے، آج سے مانگیں گے، کس سے مانگیں گے؟ نہیں بولو نا، کس سے مانگیں گے؟
بہت پتے کی بات پر آ رہا ہوں. ہمارے آقا بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ لوگ سن رہے ہیں نا سب لوگ؟ ہمارے آقا بولو نا محمد الرسول اللہ. رات کا سناٹا بولو، رات کا جیسا آپ نے یہاں بھی دیکھا ہوگا رات کا سناٹا. جیسا بھی دیکھو 12 بج گئے، 12 کے اوپر ہو گئے، آپ باہر جاؤ گے تو سب بالکل اندھیرا اندھیرا. وہ تو ٹھیک ہے آج بیان ہے تو پورا یہاں بیٹھا ہے، ورنہ رات کو 1 بجے 2 بجے اندھیرا ہوتا ہے، ساری دکانیں بند ہوتی ہے، سارے مکان بند ہوتے، سب اپنے اپنے گھر میں ہوتے. تو میرے دوستوں میں بھی یہ اندازہ لگا رہا ہوں کہ شاید رات کے 1 یا 2 بجے ہوں گے. پورے مدینے میں بولو، پورے مدینے میں ساری مارکیٹیں بند، ساری دکانیں. بھوک لگی ہے، افیل بیتی شیون، گھر میں کچھ ہے؟ بولو گھر میں. حضرت عائشہ نے روتے روتے کہا اللہ کے رسول مجھے بھی بہت بھوک لگی ہے لیکن گھر میں کچھ بھی نہیں. اب رات کا سناٹا چھایا ہوا ہے، کہا گھر میں کچھ بھی نہیں. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے نبی نے فرمایا انتظری یا عائشہ، عائشہ انتظار کرو، میں باہر جاتا ہوں، میں باہر جاتا ہوں. تو حضرت عائشہ سوچنے لگی باہر کہاں جا رہے، کس کا دروازہ کھلا ہے بھائی، کس کا دروازہ؟ ساری دکانیں بند ہے، ساری مارکیٹ بند ہے، سارے شاپ بند ہے. تو یہ میرے نبی کہاں جا رہے، رات کو کہاں جا رہے؟ حضرت عائشہ فرماتی میرے نبی نے کہا انتظار کرو میں باہر جاتا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میرے نبی تو باہر بولو چلے گئے، لیکن حضرت عائشہ فرماتی میں گھبرا گئی کہ رات کو، اتنی رات کو کس کے گھر پر اور کیا کھانا ملے گا. حضرت عائشہ فرماتی میں اپنے گھر کے اوپر چھوٹی کھڑکی تھی، اس کھڑکی کے پاس گئی اور میں نے کھڑکی میں سے دیکھا کہ میرے نبی کہاں جا رہے. حضرت عائشہ فرماتی کہیں نہیں گئے، بولو کہیں نہیں گئے، باہر مسجد تھی وہاں اللہ اکبر کیا کر رہے بولو. اچھا رات کو یہ 2 رکعت ہمارے نبی پڑھ رہے، یہ فجر کی نماز تو ہے نہیں، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، تو یہ 2 رکعت نفل پڑھ رہے. بولو 2 رکعت نفل. اچھا 2 رکعت نفل پڑھی. حضرت عائشہ فرماتی میں کھڑکی پر تھی، میں نے دیکھا میرے نبی نے 2 رکعت پڑھی، اس کے بعد اللہ کے سامنے اتنی دیر تک روئے، اتنی دیر تک روئے. حضرت عائشہ فرماتی جیسے ان کی دعا ختم ہو گئی تو میں فوراً کھڑکی سے اتر گئی اور میں ایسے بیٹھ گئی جیسے کچھ معلوم ہی نہیں. کہتے پھر میرے نبی نے دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت عائشہ فرماتی میں نے دروازہ کھولا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے نبی نے پوچھا عائشہ گھر میں کچھ ہے؟ حضرت عائشہ کہتی میں نے تو آپ کو پہلے بھی کہا گھر میں کچھ نہیں ہے، مجھے بھی بھوک لگی ہے، آپ کو بھی بھوک لگی ہے، لیکن گھر میں کچھ نہیں. ہمارے نبی پھر روئے اور روتے روتے فرمایا عائشہ انتظار کرو میں باہر جاتا ہوں، انتظار کرو میں. حضرت عائشہ فرماتی پھر وہی معاملہ، اللہ کے رسول باہر گئے، میں پھر وہ کھڑکی پر گئی. بولو اللہ اکبر. کتنی رکعتیں ہو گئی؟ پہلے 2 ابھی. اور حضرت عائشہ فرماتی 2 رکعت کے بعد پھر رونے لگے. جیسے دعا ختم ہوا عائشہ فرماتی پھر میں آ کے گھر میں بیٹھ گئی. ہمارے نبی نے دروازہ کھٹکھٹایا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. پھر ہمارے نبی کا وہی سوال عائشہ گھر میں کچھ ہے؟ حضرت عائشہ نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہا میرے پیارے نبی آپ کو پہلی مرتبہ بھی کہا گھر میں کچھ نہیں، میں نے دوسری مرتبہ کہا گھر میں کچھ نہیں، ابھی بھی میں کہتی ہوں گھر میں کچھ نہیں. ہمارے نبی کے آنسو ٹپکے اور کہنے لگے عائشہ انتظار کر، میرا اللہ انتظام کرائے گا. بولو سبحان اللہ، میرا اللہ انتظام کرے گا، عائشہ تو انتظار کر. یہ کہہ کر ہمارے نبی پھر گئے. حضرت عائشہ فرماتی پھر میں کھڑکی پر، بولو ہمارے نبی اللہ اکبر. کتنی رکعتیں ہو گئی؟ حضرت عائشہ فرماتی یہاں 6 رکعت پوری ہوئی، سننا برابر 6 رکعت پوری ہوئی. میرے نبی ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے. عائشہ فرماتی پیچھے کا دروازہ کوئی کھٹکھٹا رہا تھا، پیچھے کا دروازہ کوئی. تو حضرت عائشہ فرماتی میں گھبرا گئی کہ آگے کا دروازہ تو میں ہوں، پیچھے دروازہ کون کھٹکھٹاتا ہوگا. حضرت عائشہ فرماتی اندھیرا اندھیرا تھا، میں دروازے کے پاس گئی، میں نے دروازہ کھولا اور میں نے زور سے کہا من بالباب کہ دروازے پر کون ہے؟ کہا دور سے آواز آئی عثمان. بولو سبحان اللہ. کون حضرت؟ تو حضرت عائشہ فرماتی میں نے دروازہ کھولا تو کھانا ہی کھانا رکھا ہوا، پکا ہوا کھانا بھی رکھا ہوا ہے، کچا غلہ بھی رکھا ہے، اناج بھی رکھا ہے، بوریوں کی بوریاں رکھی ہے. تو حضرت عائشہ نے پھر پوچھا من بالباب کون ہے دروازے پر اور ایسی رات کو ہمارے دروازے پر کیوں ہے؟ تو وہاں سے پھر آواز آئی میں عثمان ہوں. اماں عائشہ ناراض مت ہونا، میں تو سویا تھا، مجھے خیال آیا میرے نبی کو کھانا ملا ہوگا کہ نہیں ملا ہوگا، میرے نبی کے گھر والوں کو ملا ہوگا نہیں ملا ہوگا. دیکھو میرے نبی آرام کرتے ہو تو ان کو ڈسٹرب مت کرنا، لیکن میرا سلام پہنچا دینا. اور یہ میں پکا ہوا کھانا بھی دروازے پر رکھا اور کچا کھانا بھی میں نے دروازے پر رکھا. آج بھی کام آ جائے گا، 2 4 5 روز بھی کام آ جائے گا، 1 آدھ ہفتہ بھی کام آ جائے گا، لیکن میرے نبی کو میرا سلام کہنا اور اٹھانا نہیں، سوئے ہو تو جگانا نہیں، میرا سلام کہنا. یہ کہہ کر حضرت عثمان بولو چلے. اندھیرا تھا، کچھ نظر تو آتا نہیں تھا. حضرت عائشہ نے سارا کھانا اندر لیا. یہاں ہمارے نبی کی دعا ختم ہوئی. کتنی رکعتیں ہوئی تھی؟ ہمارے نبی آئے، دروازہ کھٹکھٹایا،
اور پھر پوچھا گھر میں کچھ ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا آ جاؤ، اللہ نے انتظام کر دیا، بولو سبحان اللہ۔ تو ہمارے نبی نے پوچھا من این، کہاں سے؟ کہا دیکھو یہ کھانا دیکھو، پورا دسترخوان بھرا ہوا ہے۔ تو ہمارے نبی نے پوچھا کہاں سے؟ تو کہا عثمان آئے تھے، آپ کو سلام بھی کہا ہے، اور بیچارے رو کر کہتے تھے کہ شاید میرے نبی کو بھوک لگی ہوگی، میرے نبی کے گھر والوں کو بھوک لگی ہوگی۔ ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے، حضرت عثمان کے لیے دعا کی، اب دسترخوان بچھ گیا، بولو دسترخوان۔ حضرت عائشہ بیٹھ گئی اور کہا ہمارے پیارے نبی کو فرمایا ہاتھ دھو لے، آپ بھی بیٹھ جائیں۔ ہمارے نبی بیٹھے، بولو ہمارے نبی بیٹھے دسترخوان پر، کیا فرمایا؟ عائشہ انتظار کر میں ابھی آتا ہوں، یہ بول کر باہر چلے گئے۔ حضرت عائشہ کہتی پھر میں کھڑکی پر، ہمارے نبی بولو اللہ اکبر، کتنی رکعتیں ہو گئی؟ پھر دعا مانگی، بہت روئے، پھر آئے گھر میں۔ جب گھر میں آئے اور دسترخوان پر کہا چلو ہاتھ دھو لے، ہم دسترخوان پر بیٹھے۔ اب حضرت عائشہ نے کہا نہ میرے نبی، میں نے کھڑکی سے سب دیکھا، کب سے میں دیکھ رہی ہوں، آپ نے 2 رکعت، پھر 2 رکعت، پھر 2 رکعت، 6 رکعت آپ نے پڑھی، پھر کھانا آ گیا، آپ نے پھر 2 رکعت پڑھی۔ حضرت عائشہ ہماری ماں کہتی ہے مجھے معلوم ہے پہلی 2 رکعت، پھر 2 رکعت، پھر 2 رکعت آپ نے پڑھ کر اللہ سے کھانا مانگا، اللہ نے کھانا دے دیا، پھر ابھی 2 رکعت پڑھنے کیوں گئے؟ ہمارے نبی نے فرمایا جس اللہ نے دیا کیا وہ اللہ کا شکر ادا نہ کر کے آؤ؟ جس اللہ نے مجھے دیا کیا وہ اللہ کا شکر نہ ادا کر کے آؤ؟ پہلے 6 رکعتوں میں میں نے کھانا مانگا اور میں نے صبر کا پیغام دیا، پھر آخری 2 رکعت میں میں نے شکر کا پیغام دیا۔ جس اللہ نے دیا کیا میں وہ اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ میرے پیارو، میں پورے صابرہ والوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے نبی نے کتنی رکعتیں پڑھی؟ ساتھ میں بولیں گے تو اچھا لگے، کتنی رکعتیں پڑھی؟ 8 رکعتیں، اور وہ فجر کی تھی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کون سی نماز تھی؟ ہمارے نبی کو کھانا کھانا ہے تو کتنی رکعتیں اللہ کے سامنے پڑھ رہے، اور وہ بھی کون سی؟ اور ہم فجر کی فرض چھوڑتے۔ ہمارے نبی، اللہ کی قسم بولو جن سے بڑھ کر کوئی نبی، جن سے بڑھ کر کوئی پیغمبر، ایک کھانا گھر میں کھانے کی ضرورت۔ اچھا سچ بتاؤ میرے دوستو، اگر ہمارے نبی آدھی رات کو گھر کے باہر نکلتے اور اعلان کرتے ابو بکر کھانا چاہیے، عمر کھانا چاہیے، عثمان کھانا چاہیے، علی میرے گھر پر کھانا چاہیے، بتاؤ اللہ کی قسم کھانا آتا کہ نہیں آتا؟ ارے پورا گھر بھر جاتا، یہ لوگ اپنی جان دے دیتے کیا گھر کا کھانا لے کر نہیں آتے؟ لیکن ہمارے نبی نے حضرت ابو بکر سے مانگا، نہیں بولو مانگا، عمر سے مانگا، حضرت عثمان سے مانگا، مانگا تو کس سے مانگا؟ پیدا کرنے والے اللہ سے مانگا۔ تو میرے دوستو مانگتے مانگتے آپ کو 8 رکعتیں پڑھنی پڑی، اور آج ہم لوگ، اور سچ بتانا میرے دوستو آج ہم سب لوگ پریشان ہیں روزی کے معاملے میں، سب پریشان ہیں۔ جو بیچارہ لاری چلاتا نا، لاری چلاتا، چھوٹا موٹا دھندا کرتا، وہ بھی کہتا مولانا ابھی دھندا برابر نہیں ہوتا۔ جو کپڑے برتن کی دکان پر بیٹھا وہ بھی کہتا برابر دھندا نہیں ہوتا۔ جو بڑے بڑی بلڈنگ بناتا، آرکیٹیکٹ ہوتا، کانٹریکٹر ہوتا، وہ بھی کہتا کہ اب ہمارا دھندا برابر نہیں۔ اور سب کی زبان پر ایک ہی بات ہے، بھائی دھندا کیوں برابر نہیں؟ کہا حکومت کا پرابلم۔ پھر کیا پرابلم؟ کہا نوٹ بندی ہو گئی اس کا پرابلم۔ پھر کیا پرابلم؟ جی ایس ٹی لگ گیا اس کا پرابلم۔ پورا مجمع ساتھ میں بولے کیا ہمارا اللہ یہ حکومت کا محتاج؟ آواز نہیں آ رہی ہے؟ اللہ حکومت کا محتاج، اللہ نوٹ بندی کا محتاج، اللہ جی ایس ٹی کا محتاج، ہمیں روزی دینے والا کون؟ اور وہی اللہ سے ہم دور ہو گئے، وہی اللہ سے ہم لوگ دور ہو گئے تو روزی کیسی؟ میرے پیارو، آج پہلی بات جو میں آپ کے سامنے کہنے جا رہا ہوں، مجھے یقین ہے آپ اب ایک ساتھ میں ہو کر کہیں گے انشاءاللہ۔ بولو نہ کرنے دھرنے والا کون؟ آج سے پکا ارادہ، مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ ایک بات بتاؤں آپ کو، ہم لوگ مانگتے نہیں اللہ سے، بولو ہم لوگ اللہ سے مانگتے، ورنہ اللہ پارہ نمبر 20، بولو پارہ نمبر 20 پیج نمبر 1، بولو پارہ نمبر 20 پیج نمبر، اللہ خود فرماتے، اتنے پیار سے فرماتے کہ اللہ نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ۔ اللہ
तबारक व तआला फरमाते ए परेशान, ए रोजी में परेशान, ए घर में परेशान, अल्लाह फरमाते आजा मेरे दरबार में आजा, तेरी रोजी का प्रॉब्लम भी हल कर लूंगा। अल्लाह फरमाते सारी मुसीबतें दूर करूंगा, तुझे जमीन में माल भी अता करूंगा, इज्जत भी अता करूंगा। लेकिन मेरे साबरा वाले साथ में बोले देने वाला कौन? साथ में बोलेंगे देने वाला कौन? अल्लाह ही। अल्लाह से बढ़कर कोई माबूद? अपना तन मन धन आज हिंदुस्तान की जमीन जमीन भूलती है कि इसमें अगर लहू है तो मुसलमानों का लहू है। क्यों किया मालूम है आपको? क्यों किया? उलमा क्यों आगे बढ़े? क्यों फतवा दिया कि अंग्रेजों को निकालो? क्यों? उलमा जानते थे अंग्रेज रहेंगे तो अंग्रेजी तरीका हिंदुस्तान में आएगा और मुस्तफा का तरीका खत्म हो जाएगा। इसलिए तन मन धन की कुर्बानी। सबसे पहले भाई अंग्रेज तो आ गए थे हिंदुस्तान में, किसी को ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि ये कब्जा कर लेंगे। वो तो अल्लाह का वली शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह वो पहले शख्स थे जिन्होंने ये फतवा दिया कि अंग्रेजों को निकालो वरना हमारी जमीन पर कब्जा करेंगे। और शाह अब्दुल अजीज ने कहा मुसलमानों खड़े हो जाओ, अंग्रेजों का तरीका हमारी जमीन पर आएगा और मुस्तफा मदीने वाले का तरीका निकल जाएगा। किसने सबसे पहले फतवा दिया ये आपको याद रखना चाहिए। किन्होंने? शाह अब्दुल अजीज। और आपको मालूम है जब ये फतवा आया तो एक जवान शख्स खड़े हो गए, 350 आदमियों को लेकर खड़े हुए और सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ बगावत, अंग्रेजों के खिलाफ जंग, अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। एक जवान आदमी ने उठाई है जिनके अब्बा का नाम हैदर अली है, जिनके अब्बा का नाम हैदर अली है और इस बच्चे का नाम जो जवान है 350 का लश्कर लेकर खड़े हो गए, इनका नाम फतेह अली है जिनको सुल्तान फतेह अली कहा जाता है। और आज हम उनको टीपू सुल्तान के नाम से याद करते हैं। हिंदुस्तान को आजाद कराने में सबसे बड़ा हिस्सा बोलो टीपू। हमको तो सीरियल बताते टीपू सुल्तान, उसमें बताते टीपू सुल्तान कभी औरत के पीछे भागता है, कभी चेहरे पे दाढ़ी नहीं है। मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने अपने मकतूब में लिखा है कि हमने टीपू सुल्तान के बारे में मुताला किया, उस अल्लाह के वली ने कभी दाढ़ी मुंडवाई नहीं। बोलो उस अल्लाह के वली ने कभी दाढ़ी मुंडवाई? अरे मौलाना हुसैन अहमद मदनी जैसा अल्लाह का वली कहते हैं कि टीपू सुल्तान के बारे में मैंने मुताला किया, मेरा दिल कहता है उस जमाने में वक्त का कोई कुतुब था तो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह वक्त की कुतुब थे। और मौलाना हुसैन अहमद मदनी जैसे लिखते हैं कि टीपू सुल्तान वो है जिनकी कभी तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं हुई है। आपको मालूम है टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह कितनों को लेकर निकले? 350 को लेकर मुकाबला किया। और आपको अजीब बात बताओ, मेरे दोस्तों बादशाह थे, अरे बोलो ना, अच्छा उनके पास पैसा हमारे जितना होगा कि ज्यादा होगा? वो कर्जे में थे। अरे टीपू सुल्तान को कर्जा था, बादशाह थे, हिंदुस्तान पर हुकूमत थी। अरे मेरे दोस्तों कोई चीज की कमी नहीं थी, लेकिन जब देखा कि अंग्रेज लोग आ गए हैं, अंग्रेजी तरीका आएगा, मेरे मुस्तफा का तरीका जाएगा, टीपू सुल्तान ने कहा हुकूमत कुर्बान करूंगा। मगर मुस्तफा के खिलाफ किसी को आने, मैसूर में जामा मस्जिद बनाई, मैं गया हूँ उस मस्जिद में, टीपू सुल्तान की दरगाह पर भी गया हूँ, मैसूर की जामा मस्जिद में गया हूँ, मैं था, मेरे साथ मौलाना उस्मान साहब थे, मैसूर की जामा मस्जिद में गया, 2 रकात नमाज पढ़ी। उस वक्त मुझे ख्याल आया कि जब ये मस्जिद बनी थी, बोलो मैसूर में जब ये मस्जिद बनी थी तो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह रोए, पूरी मस्जिद बन गई, गुम्बद बन गया, मिंबर बन गया, मेहराब बन गया, शानदार मस्जिद, जानदार मस्जिद बन गई। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ये मस्जिद का आगाज असर की नमाज से होगा, तो सबसे पहले इमामत वो कराएंगे, वो आलिम इमामत कराए जो साहिब तरतीब होए। क्या होए? साहिब तरतीब किसको कहते? जिसकी नमाज कभी कज़ा न हुई होए। सारा मजमे में सन्नाटा, मैसूर की जामा मस्जिद में सन्नाटा, आधे घंटे तक सन्नाटा रहा। फिर क्या करते? टीपू सुल्तान खुद इमामत के मुसल्ले पर खड़े हो गए। का राज खुलना नहीं चाहता था, लेकिन आज खुल गया। बालिग होने से लेकर अब तक मेरी एक भी नमाज कज़ा नहीं हुई है। बालिग होने से लेकर अब तक मेरी एक भी नमाज कज़ा। मेरे प्यारों, बहुत मेहनत की है हिंदुस्तान को आजाद कराने में। मैंने कहा अलग बात है टीपू सुल्तान का नाम आता नहीं, शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का नाम
आता नहीं। मेरे दोस्तों 1861, 1862, 1863, 1864, 65, 67 ऐसा जमाना। आप सिर्फ हिंदुस्तान की तारीख पढ़े मेरे प्यारों, कितने उलमा को मारा गया, कितने उलमा को मारा गया। लिखा है कि दिल्ली की चांदनी चौक, दिल्ली में जो चांदनी चौक है वहां से लेकर पाकिस्तान का खैबर, वहां तक कोई दरख्त खाली नहीं था जिस पर किसी आलिम को लटकाया न गया। 3 साल में 14,000 उलमा शहीद हुए हैं। हम तो उन्हीं पे नाम गिन लेते, दो जाके कहते थे। 3 साल में 14,000 उलमा बोलो शहीद हुए हैं। और एक अंग्रेज लिखने वाला, हमारा नहीं, अंग्रेज लिखने वाला जिसका नाम है माइक थॉमसन, क्या नाम है, वो अपनी किताब में लिखता है अंग्रेजी जबान में, अपनी किताब में, वो माइक थॉमसन अपनी किताब में लिखते हैं कि मैंने कई उलमा को देखा जिनको आग में जलाया गया, और मैंने कई उलमा को देखा जिनको लोहे की जंजीरों से बांधा गया, मैंने कई उलमा को देखा जिनको आग में डाला गया। और वो कहते हैं मैंने कई उलमा को देखा जिनको सुअर की खालों में बंद करके तंदूर में डाल दिया गया। कि थॉमसन कहते हैं मैं दिल्ली में एक जगह पे था, मुझे कुछ बदबू आई, कहते मैं अंदर गया तो मैंने 80 उलमा को देखा जिनके कपड़े उतार दिए थे, 80 उलमा को देखा जिनके कपड़े उतारे थे, और सामने तंदूर था। और एक अंग्रेज मार मार के कहता था जो शाह अब्दुल अजीज ने फतवा दिया है उसको बदल दो, शाह अब्दुल अजीज का फतवा बदल दो, बोलो अंग्रेजों को रहने का हक है। वो थॉमसन कहते 80 उलमा आग पर सब गए, मगर यही कहते गए अंग्रेज जाएंगे और मुस्तफा का तरीका आएगा। आपको मालूम है, आपको एक बहुत बड़े अल्लाह के वली जो ये सबसे बड़े ये तारीख हिंदुस्तान की तो हिंदुस्तान की आजादी में मुसलमान का नाम ही नहीं आता। हालांकि कहो ना हिंदुस्तान को आजाद कराने में सबसे बड़ा रोल अगर अदा किया तो मुसलमान, बोलो टीपू सुल्तान। ये हिंदुस्तान में सबसे बड़ा ताजमहल बनाने वाला मुसलमान कौन, बादशाह शाहजहां। लाल किला पे सबसे पहले तिरंगा को लहराने वाला, ये जो हम फ्लैग लहराते हैं ना झंडा, सबसे पहले लाल किला में अगर झंडे को, हिंदुस्तान के झंडे को लहराया है तो किसने लहराया, जनरल शाह नवाज खान ने लहराया। हिंदुस्तान की आजादी में सबसे ज्यादा जिसने पैसे दिए, हिंदुस्तान को आजाद कराने में जिन्होंने सबसे ज्यादा पैसे दिए, उस जमाने के एतबार, आज के जमाने के एतबार से और उस जमाने के एतबार से 7 करोड़ जिसने हिंदुस्तान को आजाद कराने में दिए, वो भी मुसलमान, जिनका नाम सेठ हाजी ओस्मान, बोलो उनका नाम सेठ हाजी। ये तिरंगा जो हमको झंडा नजर आता ना, इसकी डिजाइन देने वाली भी एक औरत है, मुसलमान है, जिनका नाम है मिसिस सुरैया तैयब जी। इन्होंने हिंदुस्तान के ये तिरंगे को डिजाइन दिया है। और मेरे दोस्तों हम लोग जो नारा लगाते ना, हम लोग नारा लगाते सबसे अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बोलो ना सबसे अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सबसे अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये तराना लिखने वाले भी एक मुसलमान है, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह है। कहाँ कहाँ इस्लाम फैला हुआ है मेरे प्यारों। ये मौलाना जाफर का नाम मैं ले रहा हूँ, कौन मौलाना जाफर थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह, बोलो कौन, मौलाना जाफर थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हमको हाथों में कड़ियां पहनाई गई। मौलाना जाफर कहते हैं और मेरे पूरे साथियों को हाथों में कड़ियां पहने, पाँव में बेड़ियां पहनाई, और कहा कि हमको लेके आए, अंबाला लेकर गए। कहाँ ले गए, अंबाला। अंबाला से हमको लेकर गए लाहौर, लाहौर से लेकर गए हमको मुल्तान। कहते मुल्तान में अंग्रेजों ने कहा कि हमने इनके हाथों में कड़ियां डाली है, पाँव में बेड़ियां डाली, मगर ये सुधरते नहीं है, इनको लोहे के पिंजरे में डालो। कहा ऐसे लोहे के नोकदार पिंजरे में डाला, अल्लाह की कसम हम उठ भी न सके, बैठ भी न सके, टेक भी न लगा सके। कहा 30 दिन के बाद 2 रोटी खाने को नसीब होती, एक 24 घंटे के बाद पानी का प्याला पीने को नसीब होता था। वो मौलाना जाफर थानेसरी कहते हैं कि आखिर में कहा इनको काले पानी की सजा दे दो। कहते हैं मेरे हाथ में हथकड़ी थी, आप सुनना, मैं और आप होते तो क्या होता। मौलाना जाफर थानेसरी कहते मेरे हाथों में कड़िया, पाँव में बेड़िया, मुझे लोहे के पिंजरे में रखा था, और उस वक्त मुझे मेरी बीवी को मेरे सामने लाया गया, मेरे 3 बच्चों को मेरे सामने लाया गया। कहते मेरा सबसे छोटा वाला बच्चा लोहे की वो पिंजरे को देखकर पकड़ लिया और कहा अब्बा ये क्या हो गया। मौलाना जाफर थानेसरी को कहते अब्बा क्या हो गया, आपके हाथ में से खून निकलता है, आपके पाँव में से खून निकलता। वो बेचारा मासूम बच्चा कहता अब्बा बाहर आ जाओ, अब्बा बाहर आ जाओ। अब्बा ने लोहे की जंजीर में से हाथ निकाला, अपने बेटे के सर पे रखा, कहा बेटा तेरा बाप जाफर जिंदा रहेगा तो वापस आएगा, और अगर शहीद हो जाएगा तो हौसे कौसर पर तेरी और मेरी मुलाकात हो जाएगी। मेरे प्यारों ये सब किया था। शेखुल हिंद का नाम सुना होगा, बोलो ना शेखुल हिंद।
ان کا جب جنازہ دیوبند لایا گیا، دیوبند جنازہ لایا گیا، تو جب غسل دینے والوں نے غسل دینا شروع کیا تو پیٹھ پر کچھ بھی نہیں تھا، صرف ہڈی نظر آتی تھی، باقی کچھ بھی نہیں تھا۔ اس وقت مولانا حسین احمد مدنی آئے، کہا ان کو انگریزوں نے اتنا مارا ہے، اتنا آگ کے انگارے پہ لٹایا ہے کہ سارا کا سارا ختم ہو چکا۔ لیکن شیخ الہند رحمت اللہ علیہ دیوبند میں جنازہ آنے سے پہلے ایک بار کہا تھا، میں انگریزوں کے جیل میں رہا، دو چیزوں کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ میں مولانا شیخ الہند مفتی محمود الحسن فرماتے کہ میں انگریزوں کے جیل میں رہا، دو پیغام لے کر آیا۔ نمبر 1، مسلمانوں کبھی قرآن کو اپنے ہاتھ سے جامے نہیں دینا، اور نمبر 2، آپس میں خاندان میں بٹ کے دشمنیاں مت کرتا۔ خاندان میں بٹ کے آپس میں دشمنیاں، کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ خاندان میں نہیں بٹے ہوئے، یہ میرا وہ تیرا، یہ زمین میری وہ زمین تیری، یہ مسجد میری وہ تیری مسجد، یہ قبرستان میرا وہ تیرا، کیا ہے؟ اور قرآن چھوڑ دیا کہ نہیں چھوڑ دیا؟ بولے چھوڑ دیا۔ میں تو آسان الفاظ میں ایک بات کہوں گا، بات ختم ہو جائے گی، اور بھی بہت ساری باتیں ہندوستان کی آزادی پر ابھی نہیں کہتا، لیکن اتنا کہوں گا کہ ہمارے علماء نے ہندوستان کی آزادی پر جو محنت کی تھی نا، بولو نا، محنت کی تھی نا، وہ ہندوستان کی زمین سے محبت کرتے تھے۔ الحمدللہ ہم بھی ہندوستان کی زمین سے محبت کرتے ہیں۔ ارے بولو نا، ہم بھی ہندوستان کی زمین سے محبت کرتے ہیں۔ ہاں، ہزاروں نفرتوں کے بعد بھی ہم تبسم کرتے ہیں۔ تبسم یعنی ہزاروں نفرتوں کے بعد بھی ہم تبسم کرتے ہیں، محبتوں کے ساتھ ہم تکلم کرتے ہیں۔ وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں، ہم وطن کی خاک سے تیمم کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کے کیا چاہیے میرے دوستو؟ اس سے بڑھ کے کیا چاہیے کہ ہم نے جتنی بھارت کی زمین کو مقدس سمجھا کسی نے نہیں سمجھا ہوگا۔ ہم کو نماز میں پانی نہ ملے تو قرآن نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ۔ اللہ فرماتا پانی نہ ملے تو زمین سے تیمم کر لینا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بھارت کی زمین سے نہیں کرنا۔ ہم تو بھارت کی زمین کو اتنا مقدس سمجھتے ہیں کہ جیسے وضو سے آدمی مقدس ہوتا ہے، بھارت کی زمین سے بھی مقدس ہو جاتا ہے۔ وہ ہم سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں۔ بھائی، ہزاروں نفرتوں کے باوجود ہم تبسم کرتے ہیں، محبتوں کے ساتھ ہم تکلم کرتے ہیں، وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں۔ ہم تو اسی وطن کی خاک سے تیمم کرتے ہیں۔ ہم سے بڑھ کر کون ہوگا میرے پیارو؟ اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن آج میری ماں بہنیں، یہ میں نے کیوں سنا ہے؟ باقی دیکھنے میں جاؤ تو ہندوستان کی آزادی سے ماں بہنوں کو اس وقت کیا مطلب؟ ہماری کتنی ماں بہنوں کو تو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ 15 اگست کو ان کو اس کی فکر ہوگی۔ ہمارے کو تو موبائل چھوٹے تو دوسری فکر لگے پائے۔ صحیح کہتا ہوں غلط کہتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وطن سے محبت نصیب فرمائے۔ آمین بولو، آمین بولو، آمین۔ میں صرف ایک بات کہوں گا، انگریزوں کو ہٹاؤ، مصطفیٰ کا دامن لاؤ۔ ہم تو واپس سب ختم ہو گئے، انگریز تو ہٹ گئے لیکن ہم خود ہی انگریز بن گئے۔ ہماری ماں بہنوں کے بال دیکھو، بال کٹنگ، پارلر میں جا کے فیشیل، پارلر میں جا کے اپنا کو بیوٹی بنانا، ماں بہنوں کے کپڑے، ماں بہنوں کے برقعے، ماں بہنوں کا اٹھنا بیٹھنا۔ ارے جس انگریز کو ہم نے، ہمارے علماء نے قربانیاں دے دے کے اپنے بچوں کو یتیم اور اپنی عورتوں کو بیوہ بنا کے، جن علماء نے انگریزوں کو ہٹایا، انگریز تو چلے گئے۔ افسوس اس کا ہے کہ ہم خود انگریز بن گئے، ہم خود انگریز بن گئے۔ چلو ہمارے مردوں کو دیکھو ماشاءاللہ، ابھی ٹوپی پہنی، باقی راستے میں ٹوپی نہیں، ہمارے ٹی شرٹ، ہمارے جینس، یہ کیا ہے؟ انگریزی لباس، ٹی شرٹ جینس انگریزی لباس، سر پہ ٹوپی کا نہ ہونا، امامے کا نہ ہونا، یہ انگریز کا طریقہ ہے میرے دوستوں۔ ہمارے کھانے کا طریقہ انگریزوں کا طریقہ ہے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ انگریزوں کا طریقہ، ہمارے چہرے پہ داڑھی نہیں انگریزوں کا طریقہ، ہماری ماں بہنوں کے چہروں پہ برقع نہیں انگریزوں کا طریقہ، ہماری ماں بہنوں کے بال کھلے انگریزوں کا طریقہ، ہماری ماں بہنیں آدھی آدھی آستین کے کپڑے پہن کے باہر نکلتی انگریزوں کا طریقہ۔ ارے وہ علماء قیامت میں ہم کو پوچھیں گے انگریزوں کو نکالا تھا، ہم کو کیا معلوم مصطفیٰ کا دامن چھوڑ کے تم